جو صحبت ہے یہ محبت میں بدل جاتی ہے، اور محبت جو ہے یہ عاقبت بن جاتی ہے۔ یہ صحبتیں اور محبتیں حشر کے میدان میں کام آئیں گی۔ العقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عقیدۃ الطحاویہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف بر صغیر میں عقائد کے حوالے سے ایک معروف معتبر کتاب ہے، بلکہ دنیا عرب میں بھی کئی یونیورسٹیوں کے اندر نصاب میں یہ کتاب داخل ہے۔ علامہ طحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ، اس کی شرح جو علامہ ابن ابی العزا الحنفی انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ہر صحیح العقیدہ مسلمان سے محبت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور کے ہر سچے غلام سے محبت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عامۃ المسلمین سے زیادہ علماء سے محبت کریں، کیونکہ علماء کو عامۃ المسلمین میں ایک بلند درجہ حاصل ہے۔ حضور کے ہر مومن غلام سے محبت کریں، لیکن جو علماء ہیں ان سے زیادہ محبت کریں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ نائبین ہیں نبیوں کے۔ اور علامہ ابن ابی العزا حنفی لکھتے ہیں کہ بر و بحر کی تاریکیوں میں اگر روشنی ہے تو علماء کے وجود سے روشنی ہے، اور جب معاشرے میں اہل غفلت رسول اللہ کی سنتیں مٹا رہے ہوتے ہیں، یہ علماء ہی ہیں جو دین کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو ان کا وجود بڑی برکتوں والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا علماء حقہ کے ساتھ ملنا جلنا ہو۔ سمجھدار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ علماء حقہ کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہو، کیونکہ علماء کی صحبت اس پہ دین کا رنگ چڑھا دے گی۔ اور اسی طرح امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فرمان مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ تم لائبریری کھنگالنے میں عمر صرف کرو گے، لیکن اگر کسی صاحب تحقیق عالم کے پاس چند گھڑیاں گزار لو تو لائبریریوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یعنی کتاب پڑھنے میں سمجھنے میں ایک وقت لگتا ہے، لیکن عالم دین کے پاس جو محقق ہے، صاحب رائے ہے، اس کے پاس جب گھڑیاں بیٹھو وہ اپنے حضرت قبلہ محقق اسلام مورخ اسلام حضرت علامہ مفتی محمد جلال الدین کا عرس پاک عام آراس کی طرح نہیں ہے جس طرح کے بعض جگہوں پہ عرس ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا عرس بھی آپ کا عرس بھی محبت کی بات میں کر رہا تھا
کہ علماء کی محبت جو ہے دین کا رنگ چڑھا دیتی ہے، اور یہ محبتیں عاقبت بن جاتی ہیں۔ ہم قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھ سکے، ہم تاریخ نہیں لکھ سکے، ہم علم کی خدمت کے لیے کتابیں نہیں لکھ سکے، لیکن اس ہستی کے عرس میں تو بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو گویا ان کے ساتھ محبت ہے۔ اور حدیث پاک ہے المرء مع من احب، آدمی حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ دنیا میں علم کے اعتبار سے مختلف علوم ہیں، فنون ہیں، ریاضی بھی علم ہے، طبیعیات بھی علم ہے، فلکیات کا علم ہے، ارضیات کا علم ہے، کیمسٹری ہے، طب ہے، مختلف علوم ہے، نفسیات کا علم ہے۔ جن لوگوں نے اچھی نیت کے ساتھ یہ علم سیکھے، میڈیکل سائنس کا علم سیکھا اور پھر انسانیت کی خدمت کی، وہ لوگ بھی قابل قدر ہیں۔ لیکن ایک علم ہے جسے ہم کہتے ہیں دینی علم۔ یہ دینی علم کون سا علم ہے؟ دینی علم وہ ہے جو ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتاتا ہے۔ دینی علم وہ ہے جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی جانچ سکھاتا ہے، اور دینی علم وہ ہے جس کا مدار اور محور آخرت کا سکھ ہے، آخرت کی سعادت ہے۔ اب مجھے دیانتداری سے فیصلہ کر کے بتائیں، ایک علم وہ ہے جو 70-80 سالہ زندگی کو آسانی دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس پر لوگ تحقیق کر رہے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جس کی برکت سے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی سعادت ملتی ہے، ہمیشہ رہنے والا آرام ملتا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو لوگ دیگر علوم، ریاضی ہے، کیمسٹری ہے، طب ہے، اچھی نیت سے حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ قابل قدر ہے، پر ان لوگوں کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کا علم ہمیں انسان بناتا ہے، جن کے علم کا محور و مدار آخرت کی کامیابی ہے۔ اب جو فرق دنیا اور آخرت میں ہے، وہی فرق ان دونوں علوم کی اہمیت میں ہے۔ دینی علم ہی اصل میں علم نافع کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ وہ علم ہے جو زبان رسالت سے دنیا کو ملا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے نبی نے صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ علم دینی، دینی علم جو ہے اس کی عظمت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کے علوم اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، پر یہ دینی علم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ طلباء جو دین سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، حافظ قرآن کا جوتا میرے سر کا تاج۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن کی شان کیا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ عالم دین کی شان کیا ہے، عالم دین کی عظمت کیا ہے، علم دین کا محور و مدار آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں نعمتیں ملی ہیں لیکن آزمائش کے لیے ملی ہیں، آخرت میں نعمتیں ملیں گی تو انعام کے طور پہ ملیں گی۔ اب مجھے بتائیں، نعمت استعمال کرنے کا پورا لطف کہاں ہے؟ جہاں بطور آزمائش نعمت ملی ہو یا بطور انعام ملی ہو؟ جی، بطور آزمائش کا مطلب ہے بعد میں حساب بھی دینا ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔
شکرانہ کیا یا نہیں کیا؟ نعمت کا بعد میں امتحان آزمائش ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دنیا میں نعمت ملی بطور آزمائش، آخرت میں ملے گی بطور انعام. دنیا میں 100 سال بھی نعمتیں استعمال کر لیں پھر واپس لے لی جائیں گی، موت آ گئی. اور جنت میں نعمتیں ملیں گی تو پھر واپس، تو پھر نعمتوں کا مزہ کہاں ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ دوزخ میں جب دوزخیوں کی کھال جلے گی تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے کھال جلے گی، گوشت جلے گا، موت آ جائے گی تو ہماری جان اس عذاب سے چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی جلد جلے گی ہم انہیں نئی جلد عطا کر دیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا. اہل جنت بھی دیکھیں گے، اہل دوزخ بھی، اور اللہ فرمائے گا اب تمہیں موت نہیں آئے گی. موت کو موت آ گئی ہے، اب تمہیں موت، اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اس وقت دوزخیوں کی حسرت کیسی ہوگی، اس وقت جنتیوں کی خوشی کیسی ہوگی. آج دنیا کی رنگینی کے دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں، دنیا کو دل دے بیٹھتے ہیں. علماء وہ ہیں، علماء حقہ جو نبیوں کے وارث ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا لیتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں دنیا سیرگاہ نہیں، دنیا امتحان گاہ ہے. ایک طالب علم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، کمرہ امتحان میں امتحان دینے کے لیے. آنسر شیٹ اس کے پاس ہے جس پہ اس نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، لیکن اس کا دھیان ہی نہیں امتحان کی طرف. وہ دیکھ رہا ہے کمرہ امتحان کی دیواریں کیسی ہیں، پنکھا کس کمپنی کا لگا ہوا ہے، نیچے فرش ہے یا ٹائل ہے. تو کیا خیال ہے جس کا امتحان کی طرف دھیان ہی نہیں، وہ کمرہ امتحان کا ہی جائزہ لے رہا ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ چند لوگ ہی بولے ہیں جی. جو امتحان گاہ کو سیر گاہ سمجھ لے وہ کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا. علماء وہ ہیں جو ہمیں اس دھوکے سے نکالتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں اپنی رائے درست کر لو، کہیں دھوکے میں نہ مارے جانا، کہیں غلط فہمی میں نہ مارے جانا. جس جہان سے تم دل لگا بیٹھے ہو یہ فانی ہے، عارضی ہے، نہیں، وہ ہمارے موسم ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے آقا کریم آخری نبی ہیں. کیا خبر کتنے تارے نہ ڈوبے نہ ڈوبا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم دیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب یہ فتنہ اٹھا آپ نے 2.25 سالوں میں سارے فتنے مٹا دیے. اور یہاں 1908 میں مرزا مرا تھا، آج 2024 آ گیا، فتنہ آج بھی زندہ ہے، فتنہ آج بھی موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری غفلت، ہماری سستی. تو ذرا ولولے کے ساتھ اور مجاہدانہ انداز میں جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اب ذرا مجھے بتائیں جب حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو رسول اللہ کا پیغام امت تک کون پہنچائے گا؟ حضور کا دین کون لوگوں کو سمجھائے گا؟ نیا نبی تو نہیں آنا. جب عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے تو پھر علماء کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، علماء کے وجود کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ علماء ہی وہ لوگ ہیں
جو تاجدار ختم نبوت کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، رسول اللہ کے وارث یہ علماء حقہ ہی ہیں جو حضور کا پیغام اس امت کو سمجھاتے رہیں گے۔ قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل، یہ سب کس نے سمجھانے ہیں امت کو؟ ان کی تشریح کر کے کس نے بتانی ہے؟ یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ دین کی تفہیم کے لیے جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ادلہ اربعہ ہیں، 4 ماخذ ہیں جن سے دین ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کے بعد حدیث پاک ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے۔ تو دین کی بنیاد کیا ہے جی؟ قرآن پاک۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے جو کچھ تخلیق فرمایا نا، اس کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جو کچھ سکھایا ہے اس میں سب سے افضل چیز قرآن پاک ہے۔ قرآن سب سے افضل کلام ہے جو اللہ نے انسان کو سکھایا ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ انسان افضل مخلوق ہے، قرآن افضل کلام ہے۔ جب افضل مخلوق افضل کلام سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں تو ان کی خدمات دینیہ کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، لیکن انہوں نے اس قوم کو جو بہت بڑا تحفہ دیا ہے وہ احکام القرآن کی شکل میں تفسیر قرآن ہے۔ آج ہم اس ہستی کی یاد میں بیٹھے ہیں، ان کے عرس میں حاضر ہیں، انہیں ارمغان عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں سلام نیاز عرض کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جنہوں نے مجاہدانہ زندگی گزاری ہے، با مقصد زندگی گزاری ہے، منظم زندگی گزاری ہے، اور آئندہ آنے والی نسل کے ایمان کی فکر میں زندگی گزاری ہے، فکر مند زندگی گزاری ہے۔ اس فکر میں زندگی گزاری ہے کہ اس دور کے فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں کا مسکت جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جو اپنے دور کے فتنوں سے بھی باخبر تھے اور ان کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، جنہوں نے اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا، جنہوں نے ایک ایک لمحے سے فانی زندگی کے ایک ایک لمحے سے ابدی سعادتیں کشید کی ہیں، ابدی خزانے حاصل کر لیے۔ یہ جو پرشک و امارت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ صاحب عرس کے اخلاق ہے، یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے، یہ ان کے حسن خیال، حسن فکر، حسن عمل کا ثمر ہے۔ یہ جو خوبصورت دارالعلوم ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ صاحب عرس کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ حضور کے عاشق جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو پیچھے اجاڑ نہیں کر کے جاتے، گلشن آباد کر کے جاتے ہیں۔ اور میں تو ابھی قبلہ مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم یہ جامعہ اسلامیہ جو ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس آیت مبارکہ کا فیض اسے مل رہا ہے۔ ہر آنے والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جامعہ پہلے سے زیادہ ارتقاء اور بہتری کی طرف چل رہا ہے۔
مدینہ منورہ میں بس آخری بات کر رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. صاحب عرس کے رت جگوں کا ہماری گردن پر احسان ہے، قرض ہے. انہوں نے جو محنت کی، راتوں کو جاگ کے تحقیق کی، اب ان کی اس تحقیق کو آگے منتقل کرنا، اس سے فیض حاصل کر اپنے حصے کا کام حضرت استاذ العلماء مفتی جلال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے کہ جو عالم کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے، کیا ہم بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. انہوں نے قرآن پاک کی خدمت میں زندگی گزاری ہے. ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ انہوں نے محبت رسول کے فروغ میں زندگی گزاری ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھ جاتا، محدث اعظم پاکستان کی صحبت میں جو لوگ نہیں بیٹھے، حضرت قبلہ مفتی جلال الدین قادری کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھ جائیں تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسلاف کا فیض ان کی محفل میں تقسیم ہو رہا ہے. قرون اولیٰ کی روح ہے جو اس بدن میں موجود ہے. تو آپ کے عرس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. ویسے عرس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب عرس نے جیسے زندگی گزاری ہے اسے بیان کیا جائے اور ہم اپنے رخ ٹھیک کر لیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری جن کے آج عرس ہو رہے ہیں، اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اگر کوئی کمی ہے، کجی ہے، کوتاہی ہے تو ہم اسے ٹھیک کر لیں. اس کے لیے عرس منعقد کیا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک زائر مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، آخری دن ہے اس کا، آج اس کی واپسی ہے مدینہ شریف سے، اور وہ استغاثہ کر رہے حضور کی بارگاہ میں، آہستہ آواز میں نعت پڑھ رہے، اس میں عرضیاں پیش کر رہے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے. یہ شعر اس نے پڑھا: بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. میں نہ جاؤں گا خالی، تو اور روتا، رکت طاری ہو جاتی. خالی کے لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے. کچھ دیر وہ استغاثہ کرتا رہا، پھر اٹھ کے جانے لگا تو اس کے پاس ہی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو بہت بڑے ولی بھی تھے، علامۃ الدہر بھی تھے. انہوں نے اس شخص کو بٹھا لیا، پوچھا یہ حضور کی بارگاہ میں کیا عرضیاں پیش کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں عرض کر رہا تھا بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. انہوں نے فرمایا یہ بتا کہ پہلے حضور نے تیری جھولی خالی رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے قرآن تیری جھولی میں ڈال دیا، تو کہتا ہے میری جھولی خالی ہے. اللہ کے رسول کی نسبت سے ایمان کا نور تیرے سینے میں ہے، تو کہتے ہیں میری جھولی خالی ہے. پہلے جو کچھ حضور نے تیری جھولی میں ڈالا ہوا ہے اس کا تو شکرانہ کر لے. تو ایک کنال زمین کو سمجھتا ہے کہ یہ نہ ملی تو میری جھولی خالی ہے، 17ویں گریڈ کی نوکری نہ ملی تو میری جھولی خالی ہے. تو جھولی خالی کہتا ہے، دنیا کی دولت نہ ہو تو کہتا ہے کہ تیری جھولی خالی ہے. اللہ کے رسول نے تیری جھولی میں آخرت کے خزانے ڈال دیے، پہلے ان کا تو شکرانہ کر لے. کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری جھولی خالی ہے؟ رسول اللہ نے ہماری جھولی بھری ہے یا نہیں بھری؟ عارف کھڑی کا یہ شعر آپ اکثر سنتے ہیں: رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا. قطرہ ملے تو کم بن جائے. مجھے بتائیں قرآن قطرہ ہے یا سمندر ہے؟
قرآن سمندر ہے، اور اللہ کے رسول نے آپ کی جھولی میں قرآن ڈال دیا ہے، اور اب بھی آپ کہیں کہ میری جھولی خالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ۔ شیخ القرآن والحدیث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، اب جہاں کھڑے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے قریب تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مہمان وہ بھی آسانی سے بیٹھ سکیں۔ ہماری خوش بختی ہے آج مسند صدارت پر تشریف فرما ہوئے استاذ الاساتذہ جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالاستاذ سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ شیخ القرآن والحدیث، آبرو علم و دانش، مرجع العلماء، دور حاضر کی نابغیر روزگار ہستی، جامعہ نظامیہ کا فیض دنیا بھر میں ہے، اور اہل سنت کا مرکز ہے، اور مایہ ناز درسگاہ ہے، اور جامعہ نظامیہ کا قطب مینار ہے۔ تو استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ آج آپ رونق افروز ہوئے ہیں تو ان علماء، طلباء اور عوام اہل سنت کے قلوب میں حوصلہ ہے کہ ہمارا سر ننگا نہیں ہے، ہمارے سر پہ ہمارے بزرگ موجود ہیں، ہمارے سر پہ ہمارے استاد موجود ہیں۔ آپ کی تشریف آوری اس ادارے کے اساتذہ طلباء کے لیے ہی نہیں بلکہ عوام اہل سنت کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے، ان مراکز خیر کی ضرورت ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ان مراکز خیر کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ گلشن اسلام کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ علماء وہ ہستیاں ہیں جو گلشن اسلام کو تر و تازہ رکھنے کے لیے شبانہ روز محنت میں مصروف ہیں۔ اللہ کریم ہمیں علماء کا ادب کرنے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریکی کے دور میں علماء کا وجود روشن چراغ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ذہنوں کو بھی روشنی ملتی ہے اور دلوں کو بھی روشنی ملتی ہے۔ اللہ کریم فتنوں کے اس دور میں ہمیں علماء حقہ کے ساتھ رابطہ رکھنے، ان سے تعلق رکھنے اور خدمت دین متین میں ان کے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز خیر کو رشد و ہدایت کا، خدمت اسلام کا مرکز بنائے اور ہمیں اس مرکز خیر سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔